back on Friday evening to just sum up with guest, I hope, what's happened in the good election. results as well. Hopefully, we'll see what the results are. بالکل شفیق آپ یہ بتائیے سب سے پہلے تو جو ہمارے ناظرین خاص طور پہ ہمارے کچھ ایسے ناظرین ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس پہ خاص طور پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. برطانیہ کی پالیٹکس میں بہت کچھ لوگ ہیں جو بہت توجہ نہیں دیتے. ارلی الیکشن کیوں کال کیے گئے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنا جلدی الیکشن کرانا، یہ اتنا ارلی الیکشن کیوں کرائے گا؟ اس وقت پارلیمنٹ میں یہ تھا کہ کنزرویٹو میجورٹی نہیں تھی. It was a hung parliament. اس کا مطلب جتنے if you had all the government and politicians and you had all the MPs from the different parties, it was balanced. He lost 43 of his MPs. He sacked 21 MPs. پارلیمنٹ میں کچھ نہیں ہو رہا تھا. بس it was gridlock. اس ماحول میں it was important for him then to think about I need to have a majority. I need to go to the British people and say to them, do you want to get Brexit done? This is what the Prime Minister Boris لیکن ایک بات ہے کہ جو انگلینڈ کے لوگ ہیں وہ بڑے کنفیوزڈ ہیں، بڑی کنفیوژن بنا دی ہے. اس جو پہلے ریفرینڈم ہوا تھا اس کے بعد لوگ جو ریفرینڈم کے لیے کچھ ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں نکلے. زیادہ لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، لیکن ریزلٹ ان ایکسپیکٹڈ تھا سب کے لیے. The referendum, yeah. I think people were voting against not just the Conservative Party, they were voting against the Labour Party, the Liberal Democrats, just go political establishment kehte hain, the bureaucracy, the institutions of government, where people are saying they don't work for us. ہمیں کچھ نہیں مل رہا. جیسے پاکستان میں ہے جو غربت ہے, it's the same here. Unemployment, poverty, the NHS, education, school, tuition fees, people are struggling. And really people are saying ہم سب کو پسند نہیں کرتے, سب کہہ جائیں. محمد شفیق آپ یہ بتائیے گا, آپ تو بڑے بڑے لیڈر سے جو سابقہ پرائم منسٹرز ہیں, جو آنے والے بننے والے ہیں, ان سب سے آپ کے انٹرویوز بھی ہوئے ہیں. ماحول کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا چینج آنے والا ہے یا آپ کسی بڑے چینج کی توقع نہیں کر رہے؟ I think the Conservative Party around between 6% and 10% ahead in the polls. If he gets 10%, then he's on for a majority. He's on for a majority of at least 40, which would mean Labour Party going backwards, losing maybe 30 seats, 35 seats. If he gets 6% lead, then we'll hold Parliament again. That means no party has overruled. That's why it is so tight at the moment. You know, we don't know what's going to happen. But do you think جو نئے لوگ خاص طور sorry آپ بات کر دیجیے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ لیبر پارٹی کی جو pitch ہے, it saved the NHS. And yesterday we saw the pictures of the photographs of the young child, one today as well in the newspaper, who are lying on the ground waiting for 4 or 5 hours to be seen in the accident emergencies. That's caused a lot of problems. اور خاص طور پہ جو کٹس لگے ہیں, آپ دیکھ لیں یونیورسل کریڈٹ آیا ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں بینیفٹس میں کٹس لگے ہیں, جابز میں کٹس لگے ہیں. لنکا شہر پولیس کا بتایا گیا ہے کہ 800 لوگوں کو انہوں نے, جو پولیس آفیسر جو گلیوں میں امن و سکون بحال کرنے کے لیے ہوتے تھے, اس ہر طرف پولیس کا کٹ لگ رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ جو ہے, یہ آپ کیا چاہتے ہیں جتنے طریقے سے یہ کٹ لگا رہی ہے, لوگوں کی زندگی تنگ ہو رہی ہے. موسٹلی ہمارے ایشین لوگوں کا یہ پرابلم ہوتا ہے. مین ہمارا کنسرن ہوتا ہے امیگریشن کے رولز اتنے سخت کر دیے گئے ہیں کہ لوگوں کا یہاں پہ آنا بہت مشکل ہو گیا. پہلے لیبر کی گورنمنٹ میں تھوڑا سا آسان ہوتا تھا اتنے, لیکن اب تو لوگوں کے لیے اور مشکل ترین ہو گیا, اس سے بھی زیادہ ہوگا. یہ جو بورس جانسن کا جو پچ ہے, یہ ایک عجیب قسم کا پچ ہے, کیونکہ کنزرویٹو گورنمنٹ اب 10 سال ہونے والی ہے کہ ان کی حکومت چلی ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھی میری حکومت تو صرف 120 دن کی ہے. تو یہ کوشش کریے, اس کی پورا کیمپین جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیا پرائم منسٹر ہوں, میں نے یہ چینجنگ لے کے آیا ہوں. پولیس کے نمبرز کے آپ گفتگو کی ہے, 22,000 police was sacked in the previous 9 years. اب یہ اعلان کیا کہ 20,000 police officer ہم اور لے کے آئیں گے مختلف علاقوں میں. So he's trying to pitch this whole general election campaign about the biggest issue facing Britain today is Brexit. And اگر Brexit کو حل کرنا ہے, لوگ تنگ ہو گئے یار کہ ہم تو الحمدللہ گورنمنٹ میں کام بھی کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں, کسی چیز پر کوئی توجہ نہیں ہے. منسٹریل لیول آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کاروبار جو ہے بالکل لوگوں کے تباہ ہو گئے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ بڑے برطانیہ کے ایک بہت بڑے بینک میں کام کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ لوگ ہر روز کالز کرتے ہیں بزنس اکاؤنٹس بند کرانے کے لیے, کیونکہ بریگزٹ کی وجہ سے پراپرٹیز کا بزنس ہو, کئی بزنس ہیں جو بڑے متاثر, لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ شفیق یہ بتائیے کہ اگر لیبر کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے بریگزٹ کے بارے میں؟ لیبر چاہتی ہے بریگزٹ ہو یا نہیں؟
لیبر پارٹی کی یہ پالیسی جو ہے وہ ویری بیلنس پالیسی. اف یو لائک لیبر پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم ایسے کریں گے, اگر ہماری حکومت آئی 3 مہینے ہم ری نیگوشیٹ کریں گے. اس 3 مہینے کے بعد ہم سیکنڈ ریفرینڈم ہوگا. اس میں ایک آپشن ہوگا ریمین, یعنی ہم یورپین یونین میں رہیں, تو ریفرینڈم اگین, یا سیکنڈ ریفرینڈم. اور دوسرا آپشن ان کا یہ ہو کہ جو نئی ڈیل جو نیگوشیٹ لیبر پارٹی نے کی ہے وہ پیش کریں گے. سو یو ہیو ون ڈیل وچ از دی لیبر پارٹی ڈیل. سیکنڈ آپشن از اسٹے ان دی یورپین یونین. اور یہ 6 ماہ میں ان کا اسٹریٹجی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا نیا ریفرینڈم ہو, تاکہ ریفرینڈم نیا ہم تو کہتے ہیں سیکنڈ ریفرینڈم. دی لیبر پارٹی ٹاک اباؤٹ ا کنفرمیٹیو بیلٹ which is confirming the result of the first referendum. کہ اس وقت آپ کو پتہ نہیں کہ بریگزٹ کا کیا اثر ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ بریگزٹ ڈیبیٹ میں کافی ڈیبیٹس کی تھی, شاید آپ کو یاد ہو 2016. مجھے آپ کی بڑی تلخی برداشت کرنی پڑی تھی اب, کیونکہ میں نے جو ووٹ کیا تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے پتا ہے, اور میں دوبارہ میں یاد نہ کرائے شاید وہی سفر ہے اس پہ ہم شروع کریں. اب لوگ, آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو احساس ہو گیا جنہوں نے بریگزٹ آؤٹ کے لیے ووٹ دیا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو کنفیوژن پیدا ہوگی, کیونکہ کوئی بھی کنٹری یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں بار بار حکومتیں بدلیں. لوگ چاہتے ہیں حکومتیں آئیں وہ لوگوں کو ڈیلیور کریں. این ایچ ایس پہ خاص طور پہ آپ نے تھرڈ الیکشن ہے 4 سالوں میں, اور پرائم منسٹر ہمارے 3 تبدیل ہو چکے ہیں, پرائم منسٹر ہو چکے ہیں. اور یو کے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی جو تھی وہ بہت اسٹرانگ تھی. یعنی ہمارے پرائم منسٹر جب آفس میں آتے تھے 5 سال 4-5 سال اپنے پورے بھول جاتے تھے لوگ کہ اب اس نے نہیں نکلنا, کرسی تو اس نے نہیں چھوڑنی. لیکن اب تو ہے, آپ کو جیسے کہا کہ فرسٹ وی ہیڈ ڈیوڈ کیمرن, ہی ریزائنڈ ان 2016, then تھریزا مے who came in 2016 and then she resigned in 2019. اب بورس جانسن صاحب ہے. It's steady and really for our viewers it's about what can we tell you, what answers can we provide for you, any questions you have. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 01204939393. آپ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی ہمارا ایک پیج ہے اس پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام. اور اس پروگرام کے خاص طور پہ برٹن کے الیکشن کے حوالے سے اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر لیجیے. ہمارے ساتھ برطانیہ کے معروف پولیٹیکل اینالسٹ ہمارے پاس موجود ہیں محمد شفیق. میں تو اس معاملے میں تھوڑا سا کمزور ہوں, لیکن آپ پاکستانی سیاست کے بارے میں مجھ سے جتنی مرضی ہے بات کر لیں, یہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ شفیق بھائی مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور ہمارے ناظرین کو بھی سیکھنے کا ملے جو اس الیکشن کے ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ کہ اس الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ اراؤنڈ 3 ملین لوگوں نے ووٹ رجسٹر نہیں کیا, ہاں, تو آپ کتنا یہ نیا ووٹ بھی اثر کر سکتا ہے؟ اس سے میرے خیال غالباً 1.8 ملین, آئی ول چیک اٹ ٹو کنفرم, 1.8 ملین جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں 18 to 24. یہ نیا جو ووٹ ہے اراؤنڈ 3 ملین ووٹ, 3.6 آپ نے بولا, تو یہ 30 لاکھ ووٹ 36 لاکھ ووٹ کو کم ووٹ نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے اگر ان میں سے 50% لوگ بھی باہر ووٹ تو ڈیفرنس آ سکتا ہے, فرق پڑ سکتا ہے؟ massive difference. If you look at constituencies, because ہم جو ہے پریزیڈنشیل الیکشن تو نہیں ہے نا, پارلیمنٹری الیکشن ہے, ہم ایم پی کو ووٹ دیتے ہیں, پھر وہ ایم پی جو ہے وہ اکٹھے ہو کر پرائم منسٹر بنتا ہے. تو ان کنسٹیچوئنسیز میں جو مارجنل کنسٹیچوئنسی ہے جس کا جیسے پینڈل ہے آپ کا علاقے میں, جو کنزرویٹو میجورٹی 1500-1500 ووٹس, so it just takes last election میں میرے خیال ہے 1200 votes, چلو 1200 around 1200. So all it takes is 600 people to vote, say from Conservative to Labour, for Labour to take the seat. It just takes 600 votes. And if in Pendle, for example, you've had 6,000 people registered to vote, it's going to have a massive impact on the result. I think that's what the opinion polls have not been able to show. The opinion polls showing a 10% lead, 12%, 14% Conservative lead, I don't think captures these new voters. What will these new voters do? And what will the voters do, for example, in Pendle, the Liberal Democrat voters, who think, ہمارا ووٹ ویسٹ ہوگا, ہم نے اگر اپنا ووٹ لبرل ڈیموکریٹ کو دیا تو شاید کنزرویٹو جیت جائیں گے, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہم اپنا اس ووٹ جو ہے نا ہم لیبر پارٹی کو دیں گے. لیبر کو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ہم کنزرویٹو کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو ہم لیبر کو کریں گے. پھر رچمنڈ لنڈن میں وہاں لبرل ڈیموکریٹ اور کنزرویٹو کی بہت سخت, زاک گولڈسمتھ نام سنا ہوگا, اس کی سیٹ میں لبرل ڈیموکریٹ یہ وہی ہے جس نے میئر لندن کے لیے میئر الیکشن وہی ہے, جمائمہ گولڈسمتھ کا بھائی ہے, وہ سخت مقابلہ جا رہا ہے.
اس کی میجورٹی 44 ووٹس ہیں. تو وہاں جو ہے کچھ لیبر ووٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اپنا پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا پارٹی تو یہاں ویسٹ ان کا نمبر 3 نمبر پہ آتے ہیں, تو ہم اپنا ووٹ جو ہے وہ لبرل ڈیموکریٹ کو دیں گے تاکہ لبرل ڈیموکریٹ جیت جائے, کنزرویٹو نہ جیت جائے. اور لیکن اگر 317 سیٹس میں جہاں کنزرویٹو ایم پیز ہیں وہاں بریگزٹ پارٹی جو ہے نائجل فراج کی پارٹی, انہوں نے کہا کہ ہم کنزرویٹو کے خلاف نہیں الیکشن لڑیں گے. انہوں نے پینڈل میں بھی کوئی اپنا بندہ نہیں کھڑا کیا, پینڈل نہیں کھڑا کیا اس کی وجہ سے کہ اگر ہم بندہ کھڑا کریں گے تو ووٹ سپلٹ ہو جائے گا تو لیبر جیت جائے گا. لیکن اگر پینڈل میں اگر بریگزٹ پارٹی کا بندہ ہوتا تو پھر تو لیبر کو بڑا فائدہ جاتا, بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں لیبر یقینی طور پہ کافی زیادہ فائدے اٹھا جاتی. اب تھوڑا سا اسکاٹ لینڈ کی کیا صورتحال ہے؟ اسکاٹ لینڈ میں بہت اسٹرانگ کے ساتھ نکل سٹرجن, شی از اے لیڈر آف دا اسکاٹش نیشنل پارٹی, شی از فرسٹ منسٹر. ان کی حکومت 2007 سے شروع. ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے بریگزٹ کے حوالے سے؟ بریگزٹ ان کی پالیسی کوائٹ سمپل, دے ڈونٹ سپورٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے ملک ہے, کیونکہ ہمارا یونائٹڈ کنگڈم 4 ملک ہیں, 4 ملکوں انگلینڈ, اسکاٹ لینڈ, ویلز اور ناردرن آئرلینڈ. اسکاٹ لینڈ کی جو کنٹری ہے ان کا ووٹ 62% ووٹڈ فار ریمین ٹو اسٹے ان دی یورپین یونین. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو انگلینڈ والے ہیں ہمیں زبردستی یورپ سے نکال رہے ہیں, تو اگر ہم جیت گئے تو یہ ہمارا مینڈیٹ ہوگا کہ ہم وی وانٹ ٹو اسٹے ان دی یورپین یونین. اینڈ سیکنڈ ان کی پالیسی یہ ہوگی کہ اگر بریگزٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا, ہم یورپین یونین سے نکل گئے, تو پھر ہم انڈیپینڈنس ریفرینڈم لیں گے جس میں یہ کویشچن ہوگی کیا آپ یونائٹڈ کنگڈم سے علیحدہ. کیا لیگلی طور پہ ایسا آپشن موجود ہے اسکاٹ لینڈ کے پاس کہ اسکاٹ لینڈ اس الیکشن کے بعد اگر اسکاٹش نیشنل پارٹی کو اگر میجورٹی مل جاتی ہے تو کیا وہ اپنے طور پہ صرف اسکاٹ لینڈ کے ایریا کے اندر ریفرینڈم کرا سکتے ہیں؟ نہیں کرا سکتے. جو پاور ہے ریفرینڈم کرانے کی وہ ویسٹ منسٹر کے پاس ہے, پارلیمنٹ کے پاس. اس کال سیکشن 11 پروسیس, اینڈ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسکاٹش گورنمنٹ جو ہے وہ یو کے گورنمنٹ سے کہتی ہے پارلیمنٹ سے کہ آپ ہمیں ریفرینڈم کی اجازت دیں, پھر وہ سائن ہوتا ہے, پھر ان کو پرمیشن ہوتی ہے اسکاٹش پارلیمنٹ کے کو وہ بل پیش کریں, پھر ریفرینڈم ہوتی ہے. اس الیکشن میں بورس جانسن نے کہہ دیا کہ کسی حالات میں ہم نے ریفرینڈم نہیں ہونے دیں گے. اور لیبر کا اس پہ کیا؟ لیبر پارٹی جو ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ, آپ نے پہلے بتایا کہ لیبر کہتی ہے کہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہم یہ بریگزٹ پہ ایک اور ریفرینڈم کرائیں گے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسکاٹش نیشنل پارٹی ہمیں کہیں کہ ہم اسکاٹش انڈیپینڈنس پہ ریفرینڈم رکھیں گے تو ہم پہلے 2 سال کے لیے نہیں کریں گے. اچھا, لیکن اس کے بعد جو ہے چانس ہے they can think about it. So a lot of ambiguity, confusion about what the real Labour Party policy is. The next 48 hours are key for all the parties. As I said, Jeremy Corbyn, the Labour Party want to talk about the NHS. For them it's their biggest issue. The Conservative Party, his slogan, the Prime Minister's slogan, because he's still our Prime Minister, his slogan is get Brexit done. وہ کہہ رہا کہ بھائی لوگ اتنے تنگ ہو گئے ہیں بریگزٹ سے کہ جب بھی نیوز, آپ کو پتہ, آپ تو بہترین صحافی ہیں, کہ جب بھی میں تو جس ہی چینل پر بیٹھتا ہوں تو مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ بھائی گفتگو ہی بریگزٹ پہ ہی ہوتی ہے. 3 سال ہو گئے بس بریگزٹ, تو کسی چیز پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے. بزنسز بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, بزنسز, اور پھر انٹرنیشنل ٹریول پہ, جیسے آپ ابھی جائیں پیرس جائیں, امسٹرڈم جائیں, روم جائیں, تو آپ کو ویزا نہیں چاہتا, آپ جسٹ سٹ آن اے پلین اینڈ دیر یو دیر. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ برٹش والوں نے اعلان کیا ہے کہ دے ہیو ٹو اپلائی فار آن لائن ویزا ویور. یورپین یونین نے وہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ اگر برٹن آؤٹ ہو گیا نو ڈیل پہ تو ہم ان کو ویزا ویور کرنا پڑے گا. سو دیر از آل سارٹس آف. کنزرویٹیوز کے لیے کیا سب سے بڑا پرابلم کیا آ رہا ہے؟ وہ ڈیل کے ساتھ نکلنا چاہ رہے ہیں یا وداؤٹ ڈیل نکلنا چاہ رہے ہیں؟ آخر 2 پرائم منسٹر اوپر نیچے چینج ہوئے, تو ریزن مین کیا ہرڈلز کیا ہے سامنے؟ ٹریزا مے کی جو ڈیل تھی نا, اٹ واز ورس دین بین ان دی یورپین یونین. تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ہماری ڈیل ہے نا تو اس سے بہتر نہیں کہ ہم یورپین یونین میں رہیں. تو اس نے 3 بار کوشش کی تھی ووٹ پارلیمنٹ میں, تو اس میں شی وازنٹ سکسیسفل. بورس جانسن جو تھا اس نے ایک وعدے کیے تھے کہ ہم نے 31 اکتوبر کو ہم نکلیں گے, لیکن اس نے he didn't win that opportunity, but he did get a deal. میں نے خود اس کو اعتراض کیا تھا کہ آپ کو ڈیل نہیں ملے گی, لیکن اس کو ڈیل ملی ہے. وہ ڈیل جو ہے, لیکن ہماری کمیونٹی میں لوگ یہ نہیں, they don't understand the 2 things.
if I can share that with you very briefly. One is یہ جو ڈیل جو ابھی بورس جانسن یورپین یونین کے ساتھ کی ہے, this is just a withdrawal agreement جس کو ہم کہتے ہیں ڈیورس ڈیل. اچھا, جب کسی سے خدا نہ کرے ڈیورس ہو تو ڈیورس ڈیل پہلے ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, اگریمنٹ ہوتی ہے, this is what's going to happen to the house, the assets, the children, whatever. اس کے بعد جو فیوچر ریلیشن شپ ہے, ہمارے فیوچر تعلقات بچے کی طرف سے کیسے ہوں گے, سیم ان دی یورپین یونین ہمارا فیوچر ریلیشن شپ کیا ہوگا, فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہوگی, فلائٹ ارینجمنٹس کیا ہوں گے, سائنس پہ, ریسرچ پہ. وہ ڈیل ابھی تک نیگوسیشن شروع بھی نہیں ہوئی ہے. اچھا, سو یہ جو ودرال اگریمنٹ ہے اس کے بعد پھر نیگوسیشن ہوگی, پھر 1 سال نیگوسیشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کے لیے 4-5 سال چاہتے ہیں. You need 4-5 years, so it's going to be interesting to see what happens. But Boris Johnson's pitch is quite simple, very strong. آپ کو پتہ ہے marketing, you know what marketing, as a slogan, get Brexit done. It's simple, catchy and to the point. And I think that's what's happened in this election campaign. People have started to look at that and thinking, yes, I don't like him. Yes, he's said racist and Islamophobic things. Yes, he's a bit of a buffoon. But actually, you know what? If any of the 3 leaders who's going to get Brexit done, it's going to be Boris Johnson. I'm going to vote for him. And I've seen a lot of that, even within the Muslim community. اور انٹرنیشنلی آپ دیکھیں جو ماحول چینج ہو رہا ہے, اب دیکھیں امریکہ میں ٹرمپ صدر بن گیا, کسی نے سوچا نہیں تھا. الیکشن سے پہلے ہم کیا گفتگو کرتے تھے کہ ٹرمپ کبھی بھی نہیں بن سکتا. لوگوں کی نفرت تھی اور اس کا جو ایٹیچیوڈ, باڈی لینگویج, وہ بڑا بچگانا سا تھا. ہم سوچتے تھے کہ نہیں, اور اس کے بعد اس نے ثابت بھی کیا. انڈیا میں نریندر مودی بن گیا, جس کے بارے میں کہتے تھے جس کو امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی, وہ بن گیا. یہاں پہ بورس جانسن بن. تو یہ صورتحال جو ہے, بولسونارو برازیل میں pretty right, far right leader بالکل بن گئے. ایسے لوگ بن رہے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے بننے سے اب یہ جو نیا ووٹر آ رہا ہے, خاص طور پہ آپ نے کہا 1.8 ملین ینگ ووٹرز جو ہیں, جو بالکل نئے نئے لوگ جنہوں نے ووٹ بنوائے ہیں, تو ان کا ووٹ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح وہ سمپل ایک بتا رہے ہیں بات کہ بریگزٹ بریگزٹ بریگزٹ, تو اس کو لوگ چانسز ہیں؟ جی, آپ کے ساتھ بھی الحمدللہ, آپ اپنے بچوں سے پوچھیں, دے آر انٹرنیشنلسٹ, وی لیو ان اے گلوبلائز ولیج. کسی وقت ہوتا تھا کہ آپ کسی یہاں یو کے میں, مجھے یاد اپنے حلقے سے باہر نہیں سوچتے تھے, پی سی او جاتے ہیں, پبلک کال آفس, پھر لائن میں لاتے تھے, پھر کنیکشن ہوتی تھی, پھر ہم گفتگو کرتے. اب تو اپنے فون شاہ جی آپ فیس ٹائم کر سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ پاکستان. So we become a globalized village, and I think younger people understand the power of working together, being in a globalized economy, and I think those young people, most of them will be probably remain voters, and they will be thinking about how can we vote in this election to make a massive difference. سب سے بڑے سٹی کی بات کر لیتے ہیں, لنڈن میں لاسٹ الیکشن میں کیا صورتحال تھی؟ لاسٹ الیکشن لندن میں 57 سیٹس, اس سے 42 جو سیٹیں لیبر پارٹی کو ملی تھی. لیبر پارٹی, لیبر اسٹرانگ ہولڈ تھی, دے ہیڈ 17% لیڈ. اور ابھی جو میئر ہے لندن کا وہ بھی لیبر کا ہی, صادق خان جو ہے, صدیق خان, ہی از میئر آف لندن, اینڈ اس کی پرسنل جو مینڈیٹ ہے, ملینز ووٹ ہے اس کی پرسنل, جنہوں نے ووٹ اس کو دیا, انڈینز نے بھی ووٹ اس کو دیا, یہودیوں نے بھی ووٹ اس کو دیا, مسلمانوں نے بھی دیا, گیز نے بھی دیا, یعنی ایوری. حالانکہ جس سیناریو میں وہ میئر آف لندن بنا ہے, پوری دنیا میں اسلام کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں, مسلمانوں کی تو چاہے وہ کسی شکل سے بھی, اور پھر وہ اس کا وہ پاکستانی نجات بندہ, اور پھر اس کو پھر مسلمان اور پریکٹس, جو روزے بھی رکھتا ہے, 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے, اس شخص کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے آپ کے اس الیکشن میں بس یہ باتیں ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو نیا ووٹر ہے وہ بہت تبدیلی لائے گا. بہت. لندن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ون آف دا موسٹ ڈائیورس سٹیز ان دا ورلڈ. اور پھر صادق خان کو جتانے کے لیے ہی واز ویری کلیور ان اسٹریٹجی. اس نے یہی سوچا, کیونکہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ساڈے خلاف اس نے ووٹ دیا. کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ کشمیر پروٹیسٹ پہ ہائی کمیشن کے بعد اس نے تھوڑی سی گفتگو کی, تو ہمارے لوگوں کافی اس پہ اٹیک کیے تھے. He is not just a mayor of Pakistanis, Muslims. He is the mayor of all of London. اگر وہ پھر دوبارہ اس کی الیکشن آ رہی ہے 2020 میں, اس کی الیکشن ہوگی, ری الیکشن. اگر وہ if he wants to win, he has to have the Jewish vote, the gay vote, the black vote, the Christian vote, the Hindu vote. اور ایک پرابلم ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, جب برطانیہ میں رہتے ہیں, تو ہم یہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز رکھ لیتے ہیں اپنے ممبر آف پارلیمنٹ سے بھی کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے بات کریں گے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا, جیسے محمد شفیق کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہمارے مسلمانوں کی ایک لمیٹڈ تعداد موجود ہے, انہوں نے آپ کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے, لیکن اگر اسے اتنے زیادہ 10 لاکھ سے زیادہ ووٹ ملے ہیں, تو پھر اس 10 لاکھ سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے, اس میں یہودی بھی تھے, اس میں ہر مذہب کے لوگ تھے,
ہر سوسائٹی کے لوگ تھے تو انہیں ہر لحاظ سے ہر طرف جو بیلنس ہے وہ پورا کرنا پڑتا ہے. محمد شفیق ابھی ہم تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم دوبارہ انشاءاللہ اس پروگرام کو جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جو پاکستانی نژاد لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی اس الیکشن میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں, ان کی کیا صورتحال جا رہی ہے؟ زیادہ تر کا تعلق لیبر پارٹی سے بھی ہے اور ٹوریز سے بھی ہے, کچھ سیٹوں سے اور سیف سیٹوں سے. ساکے بٹی ہے میرے خیال غالباً انصاف لنڈن, ہی ہیز اے میجورٹی آف 21,000. اچھا, وہ جو سٹنگ ایم پی تھا وہ ریٹائر ہو گئی تھی, اس میں وہ سکسیسفل تھا. سو ٹوریز میں بھی ہے نصرت غنی ہے, شی از دی ایم پی فار ویلڈن, شی از گاٹ اے میجورٹی آف 22 I think thousand votes. شی از دا جونیئر ٹرانسپورٹ منسٹر, اس کا بھی اچھی چانس ہے کیونکہ سیف سیٹ ہے. پھر لیبر پارٹی میں اگر دیکھا جائے تو افضل خان صاحب ہیں, ناز شاہ ہے, یاسمین ہمارے بالٹن سے یاسمین قریشی صاحبہ. لنکا شہر میں پوزیشن جو ہے وہ لیبر پارٹی کی سٹرونگ ہے, سٹرونگ جا رہی تھی, مگر کچھ جگہوں پر یہ لگ رہا ہے کہ جو اینٹی بریگزٹ ووٹ تھا اور غالباً وہ ہمیشہ لیبر ووٹرز تھے, وہ جو ہے وہ سوئچ ہو رہے ہیں. اور جو جن سیٹوں میں لائک پینڈل فار ایگزامپل دیر از اے کنزرویٹو سٹنگ ایم پی انڈرو اسٹیونسن, اس کے کیونکہ بریگزٹ پارٹی اس کے خلاف نہیں کھڑے ہو رہے ہیں, تو جو اینٹی بریگزٹ ووٹ ہے وہ سب اس کو ملے گا. لیکن برنلی میں جولی کوپر وہاں ایم پی ہے, لیبر پارٹی ہے, لیکن وہاں بریگزٹ پارٹی کھڑی ہو رہی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اینٹی بریگزٹ ووٹ ہے وہ سپلٹ ہو رہا ہے کنزرویٹو اور بریگزٹ میں, اور جو پرو ریمین ووٹ ہے وہ لیبر پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس. برنلی میں یہ ہے کہ وہ گارڈن برٹوسل جو 5 سال وہ ایم پی رہا, بڑا کام کیا اس نے بڑا کام کیا, اور پھر وہاں لیڈر بھی رہا, اس کی سپورٹ بیس تھی. اس نے صرف اس وجہ سے ہارا تھا کہ نیشنلی جو لبرل ڈیموکریٹ کو نقصان ہوا تھا, فیل ہوا تھا. سو آئی ڈونٹ نو, ابھی بھی اس کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہے. جولی کوپر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جولی کوپر کی جو سیٹ ہے وہ ایک سیف سیٹ کے طور پہ, کیونکہ وہاں پہ لیکن اس میں لیبر کا اپنا ووٹ بھی ہے, لیبر اپنا ووٹ بھی ہے, اور ایشین ووٹ بھی, ایشین ووٹ جو ہے وہ بھی ہے. آئی تھنک شی بی فائن. لیکن ایک اور بات ہے سمجھنے والی, لیبر نے برنلے کونسل میں اپنی میجارٹی ختم کر دی, اس کی ختم ہو گئی, تو اس کو میجارٹی, تو یہ بھی فیکٹرز ساتھ ساتھ کام کریں گے. I think when somebody says to you it's a safe Labour seat, yes we know it's a safe Labour seat, but this election is about Brexit, and anything could happen. So I wouldn't rule out the Conservatives taking Burnley. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. There is a real possibility that the Conservatives might take Burnley. شفیق, ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ چلتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہمارے اور بہت سے کالرز ہیں, بتایا گیا کہ کالز کر رہے تھے, لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کی گفتگو ختم ہو جائے تو پھر ہم آپ کی کالز لیں. ناظرین, آپ اس بریک کے بعد ہمیں کال کر سکتے ہیں, نمبر بڑا آسان ہے 01204939393. اس نمبر پہ کال کر کے آپ the one and only محمد شفیق سے جو بھی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک شارٹ سی بریک کے بعد. The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولٹن میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے دوست موجود ہیں محسن. ان سے ان کی رائے جانتے ہیں کہ وہ امہ چینل کے ری لانچ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. محسن السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہیں گے امہ چینل کے ری لانچ کے حوالے سے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے اس معاملے میں جان کر کے امہ چینل پھر سے شروع ہو رہا ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی. مجھے اچھا لگ رہا ہے. یہ چینل کافی پہلے ہم بہت ہمیشہ سے ہمارا رہا ہے کہ ہم چینل اسلامک چینلوں کو کافی فالو کرتے ہیں. ہمارے گھر بچے بھی وغیرہ سب دیکھتے ہیں وہ چینل کو, اور اس کے
अच्छी क्लियरिटी, एक अच्छा इस्लामिक चैनल होना चाहिए जिसके अंदर हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बोले जो भी बैठा है जहाँ पे उम्मा चैनल के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनके हवाले से वो काफ़ी क्लियर और अच्छी होती थी, ताकि उससे हमको अच्छा फ़ायदा हो। और इस्लामिक चैनल से हमको ये फ़ायदा है कि ऐसा चैनल होने से हमको ये फ़ायदा है कि हमारे घर का माहौल है या कोई क्वेश्चन है हमारे घर के औरतों को या हमको भी कोई क्वेश्चन है, तो कोई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे लिए जहाँ हम बात कर सके। उन इस चैनल के थ्रू हमें पता चल सके कि भाई क्या सही है क्या गलत है, काफ़ी चीज़ें फ़ायदा होता है इससे। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ शरीफ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। शरीफ, आप क्या कहेंगे उम्मा चैनल के री लॉन्च पे आप कितने एक्साइटेड हैं? हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और हम अपनी फैमिली के साथ दोबारा से उम्मा चैनल को देख सकते हैं और बड़ी खुशी हुई सुन के कि उम्मा चैनल री लॉन्च हो रहा है। At Goldman Knightley Solicitors, we offer a range of legal services built around what you need. Our aim is simple: to provide you with the best service in a legal capacity, whether it be on immigration, employment law, family law, personal injury, medical or clinical negligence. A national practice with traditional values, putting you first. Contact us now on 0333 577 1313 or visit goldmanknightley.co.uk today to see how we can help. How you feel about relaunch of Ummah channel? Happy, very happy about it. So I can watch it with maybe my friends as well. When they come, we can have a little religious time and watch it, and as well as my family. How you feel about relaunch of Ummah channel? I feel really excited, and I can watch it with my family and to see new programs again. We used to watch it every day before when it was in Blackburn, but yeah, I'm really excited to see new programs, learn a lot about Islam again, and yeah, really nice. To see new programs again. We used to watch it every day before when it was in Blackburn, but yeah, I'm really excited to see new programs, learn a lot about Islam again, and yeah, really nice. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حسنه وجماله وكماله وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حسنه وجماله وكماله وعلى آله وسلم. اللهم صل على سیدنا محمد. وہ زمین سے پہنچے جام کا نہ کوئی وہاں تک جا سکا. وہ خدا کے بعد ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ بقدر حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ.
The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah channel. दोबारा आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कामरान पीज़ादा और मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शफीक, और आज हम इलेक्शन 2019 पे बात कर रहे हैं। पूरे इलेक्शन की हमारी जो ये स्पेशल ट्रांसमिशन है ये आज भी है और कल भी 5 बजे से लेके 7 बजे तक होगी। उसके बाद इलेक्शन का जो दिन होगा ऑब्वियसली वहाँ पे हम कुछ कानूनी मसाइल होते हैं, हम उसके दौरान इलेक्शन ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। पाकिस्तान में होता है कि वो उसी दिन प्रोग्राम चलते रहते हैं ना। पाकिस्तान में तो इलेक्शन सम टाइम ये होता है, पाकिस्तान की बात ना करें। पाकिस्तान में ये लेकिन इस मुल्क में ये है कि फ्रॉम 7 o'clock in the morning on election day till quarter to 10 on election day we can't do anything. It's against the law. पाकिस्तान में क्योंकि नया नया मीडिया आज़ाद हुआ है तो पाकिस्तान में ये वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे बातें भी करते हैं, लीडर्स को भी लाया जाता है। और एक और बात जो मज़े की आपको बताऊँ, बड़ी फनी बात है कि इलेक्शन का रिजल्ट अभी उन लोगों को नहीं पहुँचता, इलेक्शन कमीशन को नहीं पहुँचता, वो टीवी स्टेशन पे पहुँच जाता है और वो अनाउंस भी हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हुआ है कि वो टीवी पे तो बंदा जीत गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में जो अच्छा रिजल्ट पहुँचता है वो बंदा हार जाता है। फिर लोग कहते हैं कि यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे इस तरह के सिस्टम की जरूरत है। अच्छा शफीक भाई, हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं, हम चाहते हैं कि हम आपको अपने पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे। सोच रहा था कि यहाँ जो है ना, इट्स अगेंस्ट द लॉ, सो वी कांट इवन ब्रॉडकास्ट टेल पीपल टू वोट। नहीं बिल्कुल। So BBC हो गया, ITV, Sky News, they will basically on election day the only thing they will show is a news report showing that the election is on. लोग वोट दे रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, लीडर्स जो हैं वो अपना अपना वोट पेश कर चुके हैं, that's it. Beyond that they can't do anything, no discussion. अच्छा शफीक, so that's why I think we decided not to do anything on election day. No. Because clearly, you know, the other broadcasters will be doing their coverage, so it makes sense for us, you know, not to replicate. लेकिन हम कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स जरूर बनाएंगे जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह हम जो फ्राइडे इवनिंग का जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह उसमें हम गेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह। We'll invite representatives from the parties to look at who won, why they won, and you know, if Boris Johnson wins an historic victory, if as the poll said he's going to get a majority of between 25 and 45 seats, then that's an historic moment. I think the last time the Conservatives had the majority like that was 1987. So आप ज़हन में रख लें कि 87 से बाद जो है कंजर्वेटिव का वोट हमेशा नीचे आता रहा, सीटें उनकी कम होती रही। What do you think? Do you think कि हिस्ट्री तब्दील होने वाली है? I think it's too close to call. Typical politician answer. Too close to call. So let's start from London. Let's start from London. So let's look at London. We were talking just before the break about London. Let me give you the facts, London. In the 2017 general election, Labour Party won 55% of the vote in London. 55% of the vote. That means every single person who voted, uska jo kul total jo tha 55%. Majority आप कह सकते हैं. जी sir. More than half. And 49, there's 73 seats in London, parliamentary seats, and 49 were Labour Party. लेकिन in the European elections, जो अभी European election हुए हैं, उसमें Liberal Democrats जो हैं, they came first. The Labour Party came a poor second. So ये भी uncertainty है. लेकिन in the last few days, the Labour Party have a 17% lead in the London polls. कि यानी कंजर्वेटिव से उनको 17% ज़्यादा मिलेगा। और जो सीट्स हैं, जो 3-way कॉन्टेस्ट सीट्स हैं, केंसिंगटन फॉर एग्जांपल, इट्स कंजर्वेटिव केंसिंगटन, आपको देखा होगा नाइट्सब्रिज वगैरह, इट्स वेरी रिच एरिया। वो हमेशा सीट जो है वो कंजर्वेटिव की थी। 2017 में ग्रैंडफिल टावर की फायर जब हुई थी, वही कंस्टिट्यूंसी है, लेबर पार्टी उस सीट को जीती थी विद 20 वोट्स, सिर्फ 20 वोट की मेजॉरिटी। लेकिन उस सीट में इस वक्त लेबर पार्टी भी है, कंजर्वेटिव भी है, और चुकुर मूना आपने ना सुना होगा, सॉरी नॉट चुकुर मूना, सम गीम जो एजुकेशन मिनिस्टर था कंजर्वेटिव लीडरशिप इलेक्शन में, वो उसने अभी अपना नाम दिया था। फिर बोरिस जॉनसन उनको निकाला था ब्रेक्जिट की वजह से, वो खड़ा हो रहा है लिबरल डेमोक्रेट के लिए। सो इट्स अ 3-way फाइट बिटवीन लेबर टॉरीज एंड लिबरल डेमोक्रेट्स। एक और जो वाकया हुआ है अभी लंदन में, जो हमारा एक वाकया हुआ है लंदन बमिंग के हवाले से, उससे पहले लंदन बमिंग हुई है, उसके बाद अभी ये रिसेंटली जो वाकया हुआ है लंदन ब्रिज पे जो अटैक हुआ है, आप समझते हैं कि एंटी इस्लाम
جو ہے وہ ووٹ بھی کوئی میٹر کرے گا یا نہیں؟ Yeah, so I think I think what the people presumed, people like me, commentators and political analysts, we thought that Boris Johnson would get a boost in the numbers voting for him. But the problem with the Conservatives has been the Labour Party are saying, wait a minute, you've been in power for 9 years. You've cut the police numbers, you've cut the intelligence, you cut the probation service. This was Salman Khan, for example, who was the terrorist who carried out the attack. He was in prison. He was given 16 years. They let him out after 8 years. There was no probation report. The Conservatives اور اس پہ کوئی نظر نہیں رکھی گئی. نظر نہیں رکھی گئی. تو یہ ان کو جو ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو جیک میرٹ تھا, شاید نام سنا گا, جو فرسٹ وکٹم تھا, he worked with criminals to rehabilitate them, to make them better citizens. اس کا جو باپ ہے, اس نے بورس جانسن کے خلاف بہت بڑی سی گارڈین میں اخبار میں کالم پیش کی تھی, جس میں وہ یہی کہا تھا کہ بورس جانسن جو ہے پولیٹیکل بینیفٹ اٹھا رہا ہے میرے بیٹے کی موت کی وجہ سے. سو آئی تھنک بورس جانسن از بین ڈیمیجڈ بائی دیٹ. میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں. پہلے کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام میرے برا, کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اچھا تو آواز تھوڑی سی باہر مجھے دے دیجیے گا. جی ہیلو, آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی بولیے گا. ہیلو ہیلو, میری آواز آ رہی ہے پہلے؟ جی آواز آ رہی ہے. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. اچھا, آپ ماشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ تو الحمدللہ یہاں ہمارے ماشاءاللہ کافی براڈ کاسٹرز ہیں, آپ نے چینل کافی سارے کھلے ہوئے ہیں, اور میں خیال تقریباً پچھلے 10 سال سے ماشاءاللہ پروگرامنگ چل رہی ہے. لیکن اس الیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو اپنے مسلم کمیونٹی کے جو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے انٹرسٹ, بہت کم نظر آ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں اور انٹرویو دے رہے ہیں اور پینل کے ساتھ بیٹھ کے کویشچن آنسر کر رہے ہیں. اور اس سے مجھے تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ جب 10 سال پہلے جب یہ لوگ آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا بننا چاہیے کنسٹیٹیوشن میں جو ہماری آواز اٹھا سکے, اور اس وقت کوئی بھی نہیں ہے سننے کے لیے تیار. میں دیکھ رہا ہوں کل پرسوں الیکشن ہے, اور آج بہت کم لوگ آ رہے ہیں سامنے کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ کے جو مسائل ہیں ان کے حل ہم نکالیں گے. خاص طور اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں جو ہمارے ایشوز ہیں, جو ایشوز ایجوکیشن کے ہیں, خاص طور جو افیکٹ کر رہے ہیں ہماری فیملیز کو, اس کے بارے میں کوئی سامنے آ کے کوئی اپنا نیریٹو کوئی بھی نہیں دے رہا. بالکل, بڑا اچھا اہم پوائنٹ ہے آپ کا, بہت بہت شکریہ. شفیق, یہ بڑا اہم پرابلم جو ہمارے کالر نے, کیونکہ اس الیکشن پوری کمپین میں نے دیکھا, اور بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سارے کوئی باہر نکل کے لوگوں کو اپروچ کیوں نہیں کر رہے. سر, آئی تھنک the biggest problem ہے کہ یہ لاسٹ منٹ الیکشن تھی. کاربن یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا فکس ٹرم پارلیمنٹ ہے, فکس ٹرم پارلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دن الیکشن ہوتا ہے, پھر 5 سال کے بعد وہ الیکشن جنرل الیکشن, اور پھر پورا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے, پھر ماحول ہوتا ہے, پھر اس کی پلاننگ ہوتی ہے, پارٹیز بھی پلاننگ کرتے ہیں, براڈ کاسٹرز ہم بھی, جیسے آپ کو پتا کہ 2010 میں جب ہم نے پروگرام کی تو وہ ذرا تھوڑا سا رش تھا. پھر جب 2015 کی جنرل الیکشن آئی تھی, ہم نے یہاں امہ چینل پہ, لیکن شفیق الیکشن تو الیکشن ہوا نا, الیکشن تو الیکشن, اب اتنا انف ٹائم تو ہے, لوگوں کو بالکل میں نے دیکھا ہے اپروچ نہیں کر رہے, صرف لیفلیٹس کی حد تک ہے. لیفلیٹس ہے, لیکن اس وقت آپ کو دیکھیں کہ موسم بھی خراب ہے. آج تو بہت یہاں نارتھ ویسٹ میں تو بہت, اور اللہ نہ کرے کہ یہ الیکشن والے دن بھی ایسے ہی ہو, کیونکہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ موسم بڑا خراب ہوگا, اور اس سے بہت بڑا لیبر پارٹی کو فائدہ وہ ہوگا, کیونکہ جو کنزرویٹو ووٹرز ہیں, جو ایلڈرلی جو ووٹرز ہیں, جو ہمیشہ ہر الیکشن میں ووٹ کرتے ہیں, تو ان کو شاید تو کوئی تکلیف ہو پولنگ اسٹیشن جانے کی, تو پوسٹرز جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لیبر پارٹی کو شاید. لیکن ہمارے کالر نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ہمیں اٹھانے کے لوگ نہیں جا رہے ہیں, لیکن you just have to consider 2 things. One is the weather. It's very bad weather. آپ بھی جب آئے تھے اسٹوڈیو میں تو میں اتنی بڑا بھیگا ہوا تھا. موٹر وے پہ آپ بلیو کریں کہ موٹر وے پہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا, نارملی 30 سے 40 منٹس لگتے ہیں, آپ 40 سے اوپر گاڑی چلا نہیں سکتے, بالکل نظر کچھ نہیں آ رہا. ایسی ہے. So the weather is really bad. Secondly, کرسمس ہے, کرسمس پارٹیز ہیں, ورک پارٹیز ہیں, تو لوگ چاہتے ہیں کہ یار پلیز نو پالیٹکس. لیکن لوگ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اس سال ویسے کٹس تو بڑے لگائے ہیں اس حکومت نے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس
کرسمس پہ ہمیں اگر کوئی اچھی حکومت کا تحفہ مل جاتا ہے ہاں تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اسٹریٹجی جو ہے وہ لیبر پارٹی کی میرے خیال میں I think it's been a good campaign, which is the Tories want to do Brexit and focus on the rich. We're going to focus on the working people. We will NHS, the education, جو issues آپ نے لیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ایم پیز ہیں یہ اس پر شاید ہم ایک دن انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے اور وہی پولیٹیشینز ہم اسٹوڈیو میں لے کے آئیں گے اور عوام کو بھی کہیں گے آپ ان سے سوال کریں. They're not just MPs for Muslims. یہ ہماری غلط سوچ ہے. صحیح بات. افضل خان صاحب ہیں, ایم پی ہے, اس کی 30-40 ایئرس کاوشز ہیں کمیونٹیز میں, عزت ہے, احترام ہے. اب وہ ایم پی ہوا ہے. اب میجورٹی اس کی جو مسلم ووٹ ہے وہ اس کو ووٹ دے رہی ہے, لیکن اس کنسٹیچوئنسی میں گورے بھی ووٹ دے رہے ہیں اس کو, یہودی بھی ووٹ دے رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں. گے جو مانچسٹر گے کمیونٹی ہے وہ بھی بہت کافی تعداد کی کمیونٹی ہے, وہ بھی اس کو ووٹ دے رہے ہیں. سو ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یار ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہماری کمیونٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے لوگوں کی غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے, یو کین ڈس ایگری ود Afzal Khan on his policies, or or Yasmin Qureshi, or any of the politicians that we're talking about. But in the reality is this: he has to be a politician for all communities. And یہ جو policies issues آپ نے کہا نا, لیکن ایک پرابلم کیا ہے کہ جب صاحب نے جو بات کی تھی پالیسیز پہ, ایجوکیشن پہ, ہیلتھ پہ, کوئی بات نہیں ہو رہی. کیا بات گفتگو نہیں ہو رہی, کیونکہ بریگزٹ نے سب کو کنٹرول کر لیا. میڈیا جو نیریٹیو ہے وہ بریگزٹ کا ہے, کنزرویٹیو کا جو نیریٹیو ہے وہ بھی بریگزٹ ہے, لبرل ڈیموکریٹ کا, بریگزٹ پارٹی کا وہ بھی نیریٹیو. لیبر پارٹی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم بریگزٹ پر, پہلے جو ہفتہ تھا الیکشن کیمپین کا انہوں نے بریگزٹ پہ ہی گفتگو کی. باقی جو ویکس ہیں انہوں نے زیادہ طور پہ NHS پر زور دیا. آج بولٹن میں جرمی کاربن لیڈر آیا تھا, پینڈل میں نیلسن اور پینڈل میں وہ گیا تھا. اب وہ کارلائل میں. کاربن کی جو اپنی پرسنالٹی ہے, اس کے میرے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, شریک کرتا ہوں ہمارے ساتھ. کالر ہے, السلام علیکم. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی. کاربن کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ لیبر کو سے پہلے جو بھی لیبر کو لوگ لیڈ کر رہے تھے اس سے لیبر ووٹر جو تھا وہ کافی حد تک مایوس تھا, لیکن کاربن کے آنے کی وجہ سے لیبر ووٹ لگ رہا ہے کہ مضبوط ہوا ہے. سر 2017 میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لینڈ سلائیڈ ملے گا, ٹریزا مے کو لینڈ سلائیڈ ہوگا. اس الیکشن میں لیبر پارٹی کو 41% ووٹ ملا تھا ٹوٹل. ٹونی بلیئر کو بھی اس زمانے میں 41% ووٹ نہیں ملتا تھا. the highest concentration of the labor vote since the second world war. آپ نے ذہن سوچ لیں, کاربن کو ملا ورلڈ وار سے لے کے آج تک سب سے زیادہ اگر کسی کو انکریز ملا ہے ووٹ میں نیشنل شیئر کا, وہ جیرمی کاربن کو ملا ہے. اور پھر لیبر پارٹی جو ہے وہ 30 سیٹس وہ جیت گئے ہیں اس الیکشن 2017 الیکشن میں, اور کنزرویٹیوز لاس 17 سیٹس. اور سب پولز, سب کمنٹیٹر, سب براڈ کاسٹر سب کہہ رہے تھے کہ جی اس کی بےزتی ہوگی, یہ تو اتنی بےزتی اس کو ہوگی, لیبر پارٹی کو انتہا بےزتی ہوگی. لیکن اس الیکشن میں لیبر وینٹ فارورڈ. ٹھیک ہے, الیکشن نہیں جیتی لیکن ترقی, اپنی سیٹس جو بنائی ہیں, سیٹ بنائی, اپنا شہر بھی ووٹ بنایا. تو میرا خیال اس سال بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے. اخبار والوں جتنے میجورٹی اخبار والے ہیں وہ بورس جانسن کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ڈیبیٹ ہوئی ہے دونوں کی ٹی وی پہ آمنے سامنے, تو اس میں جو کاربن کی جو پرسنالٹی تھی, باڈی لینگویج تھی, واز ویری اسٹرانگ. اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے جو نارملی وہ پارلیمنٹ میں اتنا زیادہ اگریسو نہیں ہوتے, اٹ واز ویری ایگریسو. اور پھر میں نے دیکھا کہ اس پہ وہ بالکل کمزور کر دیا اپنے حریف کو, بورس کو. بالکل it's true, I agree. And if you look at the YouGov poll after جو انہیں کیا تھا, اس YouGov poll میں 62% نے کہا تھا کہ we trust Jeremy Corbyn. تو پالیسیز جو ہیں, پرسنالٹیز, صرف یہ جو انٹی سیمیٹزم کا جو ایشو کافی سالوں سے چل رہا ہے, اس کو شاید کچھ نقصان ہو سکتا ہے لیبر پارٹی کو. اور پھر یہ جو پالیسیز پہ کیا کہتے ہیں وہ فائنینشیل اوبلیگیشن جو ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی کویسچنز کو آنسر انہوں نے دیا. لیبر کو یہ کہا جاتا ہے, اب تھوڑی سی اپنے کمیونٹی کی بات, ہمارے بہت سے کالر ہیں, کچھ مجھے میسیج دیا گیا کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ریلیٹڈ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کے ایشوز پہ آ جاتے ہیں. کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کمیونٹی, ہیلتھ ہماری کمیونٹی کا ایشو ہے, بہت بڑا NHS ہمارا یہ ایشو ہے, ہیلتھ اینڈ سوشل امیگریشن ہمارا ایشو ہے, امیگریشن, سوشل کیئر جو ہے. سوشل کیئر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے نرسنگ ہوم ہیں جس میں ہمارے لوگ وہاں, ہمارے بزرگوں جو ہے, مائیں بہنیں
وہاں اکیلے رہ رہے ہیں جن ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ایک جاننے والے تھے, تو یہ کچھ تھوڑا سا ٹائم پہلے کی بات ہے کہ ان کو پرابلم تھا, تو ان کو پریسٹن ہاسپٹل میں یا کوئی اور ہاسپٹل تھا, تو ان کو بیچاروں کو جگہ نہیں ملا, اور پھر وہ جگہ نہ ملنے کی وجہ سے بیچارے مار گئے. بالکل ایسے ہوتا ہے. تو ہاسپٹلز میں حالات بہت خراب. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف گل امیگریشن تے کرو, اصل ویزے کرو, یار ہمارے ہیلتھ ایشوز ہیں, ہم مین سٹریم لوگ, جس سب سے بیسک تو وہ ایشوز ہیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, یہاں پہ جو ہر روز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ہمارے سکولز ہیں, سکولز میں کافی پرابلم ہے. اب میں تو لندن جاتا رہتا ہوں pretty much twice a week, and the train service it's always packed, سیٹیں نہیں ملتی. تو اس پہ HS2 پہ جو گفتگو آج پرائم منسٹر سے کسی نے سوال کیا, بورس جانسن سے اسٹوک آن ٹرینٹ میں, کہ آپ HS2 ہائی سپیڈ جو ٹرین کا بندوبست ہو رہا ہے مانچسٹر, برمنگھم, لنڈن, لیڈس, اس کے لیے کیا. اس نے کہا آئی ایم تھنکنگ آف سپورٹنگ اٹ, بگ مومنٹ فار دا نارتھرن کمیونٹیز. پھر جو ناردرن پاور ہاؤس ریلوے ہے اس پہ بھی گفتگو کیا. کتنی بار بورس جانسن یہاں آیا, جیرمی کوربن آج اس علاقے میں پھر رہا ہے. پھر لبرل ڈیموکریٹس کو بھی چانسز ہے کہ وہ 2 سیٹیں جو ہیں شاید لب ڈیم کی یورپین الیکشن میں آپ دیکھا کہ لندن میں انہوں نے میجورٹی ملی ہے. لب ڈیم کو اس الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں کو بوسٹ مل سکتا ہے؟ اور اگر لب ڈیم کو بوسٹ ملتا ہے, اگر لوگ زیادہ ووٹ دیتے ہیں, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر لب ڈیمز کو بوسٹ ہوتا تھا تو فائدہ پھر ہوتا تھا لیبر کو. The problem is the Liberal Democrats جب اس الیکشن کیمپین شروع کی تھا وہ ڈرے تھے کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ سیکنڈ ریفرینڈم پالیسی پہ, کیونکہ آپ کو شاید یاد ہوگا جیرمی کوربن نے بڑی مشکل کے ساتھ اس نے سیکنڈ ریفرینڈم کو سپورٹ کیا. یہ تو اٹس اے فیکٹ آف لائف. لیکن لبرل ڈیموکریٹس جب ان کو پتہ لگا کہ جیرمی کوربن سیکنڈ ریفرینڈم کو سپورٹ کرے گا, وہ نہیں سوچا کہ ہمیں نقصان ہوگا. جو لیبر ووٹرز ہیں, ریمینڈ ووٹرز, وہ ہمیں چھوڑ کر لیبر پارٹی واپس چلے جائیں گے. اس نے ایک نیا پالیسی لے کے آئے کہ اگر لبرل ڈیموکریٹ حکومت آئی تو ہم بالکل بریگزٹ ختم کر دیں گے, سیکنڈ ریفرینڈم ہی ہوگا, وی ول اسٹاپ بریگزٹ کمپلیٹلی. اس سے ان کو بیک کلیش مل رہا ہے, کیونکہ لوگ کو جو ہے وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں, دے سپورٹ ڈیموکریسی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک اپینین کو, پبلک ریفرینڈم ہوا ہے, ڈیموکریسی ہوا, پیپلز چوائس آپ اگنور کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے لبرل ڈیموکریٹس جو تھے وہ 18-19% پہ تھے, اب وہ 12-13% پر آ گئے ہیں. اس کا نقصان جو ہے یہ بھی ہوا ہے کہ جو بریگزٹ پارٹی ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ اسٹرانگ ہو چکے ہیں. So it's all to play. اور وہ بھی بڑی پولیٹیکل گیم کھیل رہے ہیں کہ بریگزٹ پارٹی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایسے علاقوں میں کئی اپنے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑے کیے, وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں انڈائریکٹلی. تو اپنی طرف سے پولیٹکس اس وقت عروج پہ ہے. ناظرین آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارا نمبر بڑا آسان ہے 01204939393. آپ اس نمبر پہ کال کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. آپ بتائیے آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں, کیوں ووٹ کر رہے ہیں, ہمارے ریئل ایشوز کیا ہیں اس الیکشن میں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ایشوز کیا ہے؟ مجھے تو NHS بہت بڑا اپنا ایشو لگتا ہے, جس میں تو NHS کے حوالے سے, سوشل کیئر کے حوالے سے مجھے سب سے زیادہ جو لگتا ہے کہ سکولز میں جو کٹس لگائے جا رہے ہیں فنڈنگ پہ. اس کے علاوہ مجھے مین جو ایشوز لگتے ہیں وہ پولیسنگ کا ہے کہ کرائمز ریشو جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل 2-3 دن پہلے بھی اب ہمارا ایک لندن میں بھی اس طرح کی چاقو زنی کی وارداتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, نائف کرائم, وہ کہتے ہیں کہ اب وہ اپنی پیک پہ پہنچ رہے ہیں. تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ بریگزٹ تو ہے, لیکن اب ہمیں تھوڑا سی توجہ اپنے اس جگہ پہ, جس جگہ پہ ہم عام لوگ رہتے ہیں, ویجز جو ہیں لوگوں کی آپ کو پتہ ہے بہت کم ہے. جس طرح سے انفلیشن ہوئی ہے, مہنگائی بڑھی ہے, اگر مہنگائی 15% تک گئی ہے اوپر, تو تنخواہیں جو ہیں وہ بالکل ہماری 8 پاؤنڈ تک رک گئی ہیں. تو یہ جو منیمم ویج ہے یہ تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے. ویج زیادہ ہوگی تو لوگوں کو, جب لوگوں کے اندر آسان, کیونکہ آپ جب کٹس لگاتے ہیں تو پھر آپ نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو. لوگ پہلے زیادہ امن تھی, لوگ زیادہ خوشحال تھے. کنزرویٹو پارٹی کا جو نیریٹو تھا وہ یہ تھا کہ 2008 میں جب گورڈن براؤن پرائم منسٹر تھا, the economic crash جو تھی وہ لیبر کی فالٹ تھی. So we had to sort the economy out. There was 157 billion pound deficit. Deficit جس کو کہتے ہیں کہ کتنا ٹیکس آ رہا ہے, کتنا خرچہ ہے, the difference 157 billion. اب اس لحاظ کے ساتھ economically you would have had to have cuts. This is the conservative narrative. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5-6 سال میں cuts لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نقصان ہوا ہے لیکن ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو چکی ہے, امپلائمنٹ جو ہے وہ ہائیسٹ لیول ایور ہے,
more people are in work today than ever before. Now, conservative narrative वैसे दे रहा है. Don't just mean I certainly believe it, but as a political analyst, I'm just giving you, this is what the conservative narrative is. And they're saying is the biggest issue facing us today is Brexit. If we sort out Brexit, then we can talk about the NHS. He's promised 40 new hospitals. He's promised 50,000 new nurses. There's debate about the numbers. Are there really 40? Is it 6? Is it 11? 40,000 new nurses, 50,000 new nurses, of which 16,000. So you can debate it. ایک جو پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر چلی تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی تصدیق ہے یعنی یہ آپ بہتر، کہ این ایچ ایس کو امریکہ کو بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اس کو بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس خبر میں کوئی سچائی تھی؟ اس میں یہ تھا کہ وہ جب ٹریڈ ڈیل ہوتے ہیں، فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جب نیگوشیشن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ این ایچ ایس ہے، ہماری جو این ایچ ایس ہے وہ جو میڈیسن خریدتی ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ لیتے ہیں، اور جو امریکن میڈیکیشنز جو ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ جب بیچتے ہیں نا اس کی جو ریٹ ہے وہ ہائر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تاکہ ہم این ایچ ایس میں آ کر پرائیویٹائز نہ ہو لیکن ہمیں کانٹریکٹ دے دیں. یعنی لیکن یہ تو ڈائبٹیز کے فار ایگزامپل لیکن یہ تو بہت بڑا خرابی پیدا ہو جائے گی کہ اتنا بڑا ملک ہے. بیسکلی سو دس از نیگوشیشنز. امریکنز والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فارماسیوٹیکل کمپنی کو انٹری ہونی چاہیے. برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت ہمیں کہہ رہی ہے لیکن ٹاکس میں کچھ اور کہہ رہی تھی کہ ہم این ایچ ایس از ناٹ فار سیل. تو پھر ہر چیز پہ نیگوشیشن. لیکن ففتھ ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ برٹن از ففتھ ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ اور اس وقت دنیا میں ہے. تو اگر یہ اپنا این ایچ ایس اتنا بڑا ادارہ اور جس میں عام لوگوں کی زندگیوں کے سوال ہیں تو اگر اس طرح تو پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن بورس جانسن نے کہا کہ جب تک وہ پرائم منسٹر ہے وہ این ایچ ایس کو نہیں بیچے گا. بہت اچھا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، شریک کرتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال ہے کمران جی؟ خوش آمدید کہوں گا اسلام صاحب آپ کو. اسلام بول رہے ہیں جی اسلام صاحب. ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਹੈਲੋ ਚਲਾ ਗਿਆ جی 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 بولیے بولیے آپ کی آواز آ رہی ہے. ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਕਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਾਕਸ ਵਾਸ ਲੇਬਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬੇਟਲੀ ਤੇ ਡਿਊਜ਼ਬਰੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜੀ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੇ ਕਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਇਸਲਾਮਾਫੋਬੀਆ. ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਫੋਬੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਫੋਬੀਆ ਵਿੱਚ ਟੈਕਲ کرੇਗਾ وہ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ ایک عام جو خاص طور پہ مسلمان ووٹر ہے، یہ مسلمان ووٹر کہہ رہا ہے اسلاموفوبیا. جوش ووٹر جو ہے وہ اینٹی سیمیٹزم کہہ رہا ہے کہ لیبر کو ووٹ بالکل نہیں دینا چاہیے بیکاز آف دا ایشو آف اینٹی سیمیٹزم. ہی از رائٹ اباؤٹ دا لیبر پارٹی. جیوزبری آپ نے مینشن جیوزبری کیا. دس از اے ریلی اٹس اے مارجنل سیٹ. جو ڈفرینس بٹوین لیبر اینڈ دا کنزرویٹو پارٹی از ویری ویری اسمال. 1997 سے لے کر 2005 وہ سیٹ جو تھی وہ لیبر پارٹی کی تھی. پھر وہ 2010 میں یہ کنزرویٹو پارٹی کی سیٹ تھی. 2015 میں لیبر پارٹی پال شریف اس سیٹ میں جیتی تھی. اب جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ جا رہا ہے. شاہد ملک جو کسی وقت میں وہ ایم پی رہا اس علاقے میں. اٹس اے ویری اسٹرانگ ڈبیٹ. جیوزبری میں، باٹلی اسپین میں، دیکھا جائے مختلف ناردرن سٹیز اور ٹاؤنز میں جہاں ہماری آبادی ہے، جہاں مسلم ووٹ ہے, Muslims can influence those seats with the Labour Party winning or the Conservative Party winning. میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں, شریک کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں لندن سے بول رہی ہوں. جی 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 بولیے. میں 36 ایئر سے NHS میں جاب میں نے کی ہے, اور Conservatives have destroyed the NHS. They've sold NHS already to America in many ways, and we would be better off under Labour as far as NHS is concerned.
This is experienced person who's been in I mean, NHS all her you life. talk about, sorry, my dear sister, you talk about 36 years in the NHS, and when you say that the farm, are you talking about pharmaceutical companies, medical companies, Americans who've bidded for work in the NHS? Everything. Sorry, say that NHS again? has been is just been destroyed by conservative government ever since they've been in power. But we were just and talking. We need a Labour government. Okay, I hear that. I think improvement clearly she's a Labour supporter. But what I don't understand is, you said the NHS is being decimated by the arrival of American companies. As somebody who works in the NHS, can you just provide some background? What do you mean by that? The shortage of staff. There's selling contracts to America. People dying on the trolleys waiting for the treatment, children dying in the hospital due to shortage of staff, drugs, everything. We need. Thank you very much, my sister. Thank you very much. आपकी कॉल का बहुत-बहुत शुक्रिया. ये important point है कि if you talk to people working in the NHS, like this sister here, she's been in 36 years, so she knows something about the NHS. Most people talk about the NHS. These are the people we should be listening to, not politicians, not Boris Johnson, not Jeremy Corbyn. With respect, हालातों में अस्पतालों में हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं. और लेकिन मुझे ज़हन नहीं आ रही. If I know we have to be political balance here. I can't understand with all the problems in the country that do you think people would still vote for the same government, vote for the same party? और यूरोपियन इलेक्शन जो हुआ है यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसमें क्लियरली लोगों ने वोट किया. लेकिन यूरोपियन इलेक्शन लोगों को पता था कि ये प्रोटेस्ट वोट है. यूरोपियन इलेक्शन हुकूमत के साथ कोई तल्लुक नहीं था. उन्होंने कहा ठीक है, हम जो अपना प्रोटेस्ट वोट जो है ब्रेक्सिट पार्टी को देंगे. हमने जो रिमेन को सपोर्ट किया, हमने लिबरल डेमोक्रेट्स को वोट दे रहे हैं. ये जो है ना, this is about the future of our country for the next 5 years, and people have to really think about how they want to vote in this election. और ये जो NHS का मामला है, ये तो हर बंदे से रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, बच्चों का रिलेटेड है, जिनके बुजुर्ग हैं उनसे रिलेटेड है. अगर NHS में अभी भी अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए अगर किसी को फिजियोथेरापी भी करानी होती है, तो फिर उनको 4-4 महीने 5-5 महीने भूल जाते हैं. अगर छोटा सा कोई नाक का ऑपरेशन कराना है, 6-6 महीने वेट. डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी आपको वेट करना पड़ रहा है, 1-1 महीना वेट करना पड़ रहा है. तो नाक की बात करें या लात की बात या फिजियोथेरेपी की, इस वीकेंड, पिछले वीकेंड जो है संडे को ये न्यूज़पेपर्स में आई थी कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इट्स द लॉन्गेस्ट वेटिंग टाइम एवर सिंस द रिकॉर्ड्स बिगन. और वो लोग बिल्कुल वो जो जिनको जरूरत है वो लास्ट उनका वो चांस होता है, शायद वो लास्ट चांस हो. उनको डायग्नोज हो चुका है कि उनको पास कैंसर है, अब उनकी ऑपरेशन होना है, कीमोथेरेपी होना, रेडियोथेरेपी, क्या होना है. ट्रीटमेंट के लिए उनका जो वेटिंग टाइम है वो कंजर्वेटिव पार्टी वेटिंग लिस्ट सबसे लॉन्ग हो चुकी है. सो दिस इज अ रिकॉर्ड. व्हाई डू यू थिंक द लेबर पार्टी रनिंग दिस कैंपेन ऑन द NHS? आप देखें जेरेमी कॉर्बिन जब भी बात करता है NHS पे करता है, क्योंकि NHS इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर वर्किंग डायरेक्टली रिलेटेड टू जनरल पीपल. या वर्किंग क्लास पीपल विल पीपल आर द कंट्री आर रिलाइंग ऑन द NHS. और फिर उसकी ये पिच है. बोरिस जॉनसन जो है वो कोशिश कर रहा था इलेक्शन जब शुरू हुई कि हम NHS पे गुफ्तगू करें, लेकिन बड़ी कोशिश उसने की. लेकिन जब उसने ऐलान किया था कि हमारे पास 40 नए हॉस्पिटल आएंगे, तो जब आपको पता यहाँ आज़ाद मीडिया है, उन्होंने उसकी इंक्वायरी की, रिसर्च किया, फिर पता लगा वो 40 हॉस्पिटल नहीं है हजरत, 40 नए हॉस्पिटल नहीं है, 6 नए हॉस्पिटल हैं. सो 40 इज नॉट 6 हॉस्पिटल्स इज इट. उसके 40 का ऐलान किया, लेकिन पता लगा बाद में कि सिर्फ 6 नया ऐलान हुए हैं और शायद बाकी जो हॉस्पिटल्स में रिफर्बिशमेंट है. एक और कॉलर है, शरीक करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ मौजूद हैं जी. वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो जी? अल्लाह का शुक्र है. थोड़ी सी आवाज बढ़ा दें. सबसे पहले तो मैं उम्मा चैनल को वापस आते हुए मुबारकबाद देते तुम. बहुत शुक्रिया आपका. और खुसूसी तौर पर वो जो भाई साथ में बैठे हुए हैं, मुझे उनका नाम तो याद नहीं रहा. कोई बात नहीं. मोहम्मद शफी. मेरी दिली दुआ की अल्लाह पाक इनको इस चैनल में तरक्कियां ता फरमाए. आमीन. और मैं कुछ अर्सा से देख रहा था उम्मा चैनल, और ये जो काम करते हैं ना, ये हर कम्युनिटी के हर मसाइल को टच करते हैं जो कि इस वक्त की इंतहाई जरूरत है. जी. तो मैं चंद अपनी एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूँ. जी बोलिए.
आप अगर 1960 को देखें, 1970 को देखें, 1980 को देखें और 2000 को देखें, तो इसमें वाजिया तौर पर फर्क महसूस होता है कि कौन सी पार्टी इस मुल्क के लिए वो बेहतर उसने काम किया है। मेरे ख्याल में अब जिस सिचुएशन में हम लोग हैं इस मुल्क की कंट्री जो है इज रियली गॉन डाउन टू द ग्राउंड। जी। The public let him to go because the politician, they don't know the way they want to do it. They're gone in Europe, everything imported from Europe. For example, I went to the hospital last night, A&E, and I was looking into it. But in the end, they did not even give me a painkiller. They saw the government situation, they had X-ray done, they know what he was. But what they say, they didn't even give me a painkiller. In other words, they just kick you out. They don't want you in A&E. The person like myself who spent his entire life here and entire life in work, and he paid for it, and I think he doesn't deserve better treatment the way they treat it today. Now, if you look at pharmaceutical, you have a prescription from doctors, you have a medication, several medication. When you have a next prescription, the whole medication is changed by the companies, by the packing. So when the people coming in old age, they can't even recognize it. Yeah, it's a really important issue, but I just want to say thank you. There. Yeah. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that will help this channel. Well, thank you. Thank you very much. Thank you very much for your call. I'm really conscious of the fact that we've got loads of calls waiting and the lines are very, very busy, and obviously this is a chance to give you an update. As I was talking to you before, we were telling you about Boris Johnson and the pressure he's been under in the last few minutes. Jack Merritt, who was the first victim of the London Bridge terrorist attack a few weeks ago, father, his name is David Merritt. He's been talking to Sky News in the last few moments, and he's accused Boris Johnson of exploiting the tragedy to score some points in this general election. He's condemned the Prime Minister. This is a powerful interview which has just come out in the last few minutes, of seeing an opportunity, not tragedy. And he says Mr. Johnson's call in the wake of the attack by convicted terrorist Usman Khan to end the early release of those guilty of extremism offences was a knee-jerk reaction and an ill-considered intervention. That's David Merritt, whose son was killed in London at the bridge attack in the last few moments, speaking, which is, I think, a significant moment today. Yesterday was the image, आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ITV न्यूज़ से इंटरव्यू कर रहा था, तो उन जर्नलिस्ट जो उसको फ़ोन पर आया कि ये देखें ये बच्चा जो है वो फ्लो पे, आपने देखा होगा वो इमेज? मैं नहीं देख सका कि ये बच्चा जो है वो अक्सर इमरजेंसी हॉस्पिटल में फ्लो पर, उसके पास बेड भी नहीं है, तकलीफ में है, the family put him on the floor. वो फोटो प्राइम मिनिस्टर को दिया कि आप देखें ये फोटो, ये आपकी हुकूमत के नीचे हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फोटो को नहीं देखा, अपने जेब में डाल दिया। जर्नलिस्ट का फोन जो है वो अपने जेब में डाल दिया। तो कल पूरी स्टोरी उनकी ये चलती रही कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन द एनएचएस। इससे ये भी लग रहा है कि शायद उनका ज्यादा जो फोकस है वो अब किसी जगह पे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेक्जिट को देखना चाहते हैं। एक और कॉलर है, शरीक करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वेलकम बैक। जी जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी 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 वालेकुम अस्सलाम। हसन बात कर रहा हूँ लंदन से, आपको वेलकम करते हैं। जी शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का बड़ा शुक्रिया, हम आपको वेलकम करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं। जी मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी पार्टी कामयाब हो, चाहे लेबर हो या कंजर्वेटिव हो, ये तो एक अवाम की राय होगी कि वो जिसको भी कामयाब करना चाहेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा जो भी हुकूमत आए NHS के लिए, उसमें मेरी एक सजेशन ये है कि चूँकि यहाँ पे NHS पे बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ही ज़्यादा के मामला हैं, वो उस पर आपको भी पता है, हम सबको पता है, तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट सर्जरीज हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, मेरा ख्याल है उनको फंड करना चाहिए, ताकि जो अच्छे किस्म के हॉस्पिटल्स प्राइवेट हैं जिनसे आम आदमी जो है वो नहीं जा सकता, उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर वहाँ पे अगर आप जाके चेक भी कराना चाहें तो हम वो पहले आपको कहेंगे 100-200 पाउंड जो है वो फीस है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अगर इनको फंड करे तो उस तरह ये क्वाइट डेंजरस। लेबर पार्टी आपको कहेगी
ایک بات تو سن لیں کہ لیبر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ ایسے کی بات کریں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو فنڈ کر رہے ہیں, کانٹریکٹس دے رہے ہیں, تو پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اب تو شروع ہو چکا ہے, کیونکہ 1997 میں اور 2010 تک جب تک لیبر پارٹی کی حکومت رہی 13 سال کی, اس وقت میں پرائیویٹ کمپنیز جو ہے ان کو کانٹریکٹ ملی تھی NHS میں, اور پھر وہ نیگیٹو جو امپیکٹ ہے وہ NHS پہ ہو سکتا ہے. میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں, شریک کرتا ہوں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اسٹوڈیو میں؟ جی جی آپ ہمارے ساتھ لائیو بات کر رہے ہیں, فرمائیے کیا کہیں گے. اور سب خیر ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. بشیر احمد بول رہا ہوں اسکاٹ لینڈ سے. جی 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 اسکاٹ لینڈ کی صورتحال بتائیے, کیا حالات چل رہے ہیں وہاں پہ؟ بہت ہوا تھی آج. جی بہت ہوا چل رہی تھی. اچھا, الیکشن کی کنسٹیٹیوئنسیز میں تو آپ بتائیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ آئرلینڈ کا جو بارڈر ہے, آئرلینڈ کا بارڈر جو ایک تو EU میں ہے آئرلینڈ, آزاد آئرلینڈ, ایک ہم ہمارے ساتھ UK میں ہے, تو بارڈر کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہر وقت کہتے ہیں وہاں سے بارڈر میں کوئی ٹھیک نہیں ہو رہا. تفصیل سے اپنی زبان میں پلیز بتائیں. So the Northern Ireland issue is quite simple. Northern Ireland جو ہے وہ یورپین یونین کی, کیونکہ ہم ایک چار طرف سمندر ہے and we're an island, لیکن ریپبلک آف آئرلینڈ جو ہے اور ناردرن آئرلینڈ ان کا بارڈر شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب برٹن یورپین یونین سے آؤٹ ہو جائے گا, وہ کون سی چیکنگز ہوں گی اس بارڈر پہ, کیونکہ وہاں دہشت گردی ہوئی تھی, کافی سالوں سے پیس پروسیس تھا. تو بورس جانسن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس بارڈر پہ چیکنگ نہیں کریں گے, کچھ یعنی فیکٹری فلورز پہ جا کر ہم چیکنگ کریں گے, آفیسز میں کریں گے چیکنگ, بارڈر پہ نہیں کریں گے, جس کو بیک سٹاپ کہتے ہیں. لیکن گورنمنٹ وہ کہا ہے کہ جب تک وہ فری ٹریڈ اگریمنٹ سائن نہ ہو پھر وہ انشورنس پالیسی ہوتی ہے. سو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیزنٹ یٹ بین ریزالوڈ. آئی تھنک میرے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم, آپ میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سراج الدین مغل صاحب نوٹنگم سے. شاہ صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں جی شاہ صاحب, سب تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے مینیفیسٹو میں, اور وہ سب کہہ رہی ہیں کہ وہ بارو کریں گی پیسہ, یعنی they've got to borrow money, لیکن اس کے ساتھ لیبرز جو ہے وہ بوروئنگ کے ساتھ ہیوج ٹیکسز جو ہے وہ ان کا پلان ہے. ہمیشہ یہ لیبر پارٹی کی پرابلم رہی ہے کہ پیسے ان کو چاہیے, they have got to get money from somewhere. وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ ٹیکسز کو انکریز کرتے ہیں, جس طرح اب ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ یہ کارپوریشن ٹیکس, یہ بزنس ٹیکس جو کہ آج کل 19% ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 تک اس کو 26% پر وہ لے جائیں گے. اگر آپ بزنس سیل کرتے ہیں اس میں سے بھی وہ ٹیکس انکریز کریں گے. جس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس جو لینڈ لارڈز ہیں, ایک گھر جس میں آپ رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ایک گھر سے زیادہ جو ہے نا مور دین ون پراپرٹی, اس کے اوپر بھی وہ ہائر ٹیکسز وہ لگائیں گے. انکم ٹیکس ہائر ارنرز جو ہیں, جس طرح بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں یا کنسلٹنٹ, سرجنز, اسٹاک بروکرز وغیرہ, فائننس ٹیکسز وغیرہ, وہ 67% ان کے اوپر ہائر ارنرز کے اوپر ٹیکس لگے گا. اس کے علاوہ بھی ہم جتنے بھی ایشینز جو ہے نا اوریجنلی, اچھا آپ ایسے کریں میرے بھائی, آپ 1 منٹ سا لے لیں نا, 1 منٹ پاز ہو جائیں تو میں آپ کو جواب دیتا ہوں. I don't know, مجھے آپ کی مجھے آپ کی اردو پہ پیار آتا ہے. اچھا thank you. What I'm trying to say to you is the Labour Party policy is anybody who earns less than £80,000 is not going to be taxed, and if you earn more than £80,000 you will be paying a bit more. The Labour Party narrative is this. آپ نے جو narrative پیش کیا میرے خیال غالباً وہ conservative narrative مجھے لگ رہا تھا. جو لیبر پارٹی کا narrative وہ یہ ہے کہ 10 سال austerity ہوئی ہے, 10 سال کٹ ہوئے ہیں اس ملک میں. There's been cuts, there's been austerity, and now you need to invest in your economy, you need to invest in infrastructure, you need to invest in Britain. The only way you can do that is if we have more taxes coming in, and yes, if you're a banker earning billions in the city of London, then I'm not going to cry any tears
for asking you to pay a bit more. That's what the Labour Party is saying. The Conservative Party is saying the Labour Party plans, if you look at the Labour Party plans, they are uncosted. But the Labour Party اپنا جو مانیفیسٹو کی بات کی ہے وہ مانیفیسٹو بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک گرے بک بھی ہے. اس گرے بک میں انہوں نے سب بتایا کہ جتنا خرچہ ہوگا لیبر گورنمنٹ کا 5 سال کا, اس کا پورا لسٹ انہوں نے کیا, کہاں سے وہ پیسہ آئے گا, ہاؤ از گوئنگ ٹو پیڈ فار. وہ پوری کاسٹنگ جو ہے وہ آن لائن ان کی لیبر پارٹی کی ویب سائٹ پہ ہے. بہت اچھا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے, شریک کرتا ہوں. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بھی ہمارا پاس بہت کم ہے, جلدی سے ٹائم جا رہا ہے, بہت جلدی سے. کل ہماری ٹرانسمیشن بڑی خاص ہونے والی ہے, کل آپ نے ہمیں مس نہیں کرنا. کل 5 بجے سے لے کے انشاءاللہ بشرط زندگی 7 بجے تک ہم اسی طرح کی الیکشن سپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے. محمد شفیق آپ بتائیے گا, ایک لاسٹ میسج دیجیے گا ہمارے لوگوں کو, اس الیکشن میں ووٹ کرنا کتنا ضروری ہے. اور ہم ایک جو ریسرچ سامنے آئی تھی, آپ کو شاید یاد ہو, لاسٹ الیکشن میں انہوں نے برمنگھم اور انہوں نے ایریا کو, مڈ لینڈ کے ایریوں کو انہوں نے کور کیا تھا, جس میں بتایا تھا کہ صرف 30% ایشین لوگ جو ہیں وہ ووٹ دینے کے لیے باہر نکلتے ہیں. تو یہ کتنا امبیرسنگ ہے, کتنا زیادہ سب کے لیے امبیرسنگ ہے. So I don't think it's just جب تک آپ کی آواز آگے نہیں پہنچے گی تو پھر وہ تو ریشو دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں نے کتنا ووٹ ڈالا کس علاقے سے, آپ کی امپورٹنس بڑھے گی. آپ کیا کہیں گے صرف یہ؟ I don't think it's a Muslim issue or Jewish issue or community issue. I think it's also to do with the wider issue around people voting. یہ لوگ جو ہے, جیسے پاکستان میں آپ اگر مثال آپ کو دے دوں, پہلے پیپل پارٹی کی حکومت رہی, پھر نون لیگ کی تھی, پھر پیپل پارٹی, پھر نون لیگ, پھر پیپل پارٹی. لوگ کہتے تھے یہ سب ایک جیسے ہیں. پھر پی ٹی آئی کو چانس اب ملا تھرڈ آپشن کرنے کے لیے, پھر انہی نے جو آپ تبدیلی کی جس کو نعرے لگایا کہ اب تبدیلی آئے گی, چینج آئے گا. مجھے پتا کہ آپ کا پروگرام کیسے ہوتا ہے. I'm just giving you an example. تھرڈ آپشن آ چکی ہے, یعنی وہ کہتے ہیں وہ 2 پارٹیز ہیں وہ بالکل سیم ہیں, یہ تھرڈ پارٹی آپشن ہے. یو کے میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں وہ تھرڈ پارٹی, سیکنڈ پارٹی, فرسٹ پارٹی سب ایک جیسے ہیں. تو ہم نے اگر لیبر کو ووٹ دیا ہمیں کیا ہوگا, کچھ نہیں ملے گا. ہم کنزرویٹو کو ووٹ دیں گے, کچھ نہیں ملے گا. لیبر ڈیموکریٹ کو دیں گے, وہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ووٹ نہیں دیں گے. لیکن میجورٹیز کمیونٹیز ہیں, ہمیں تو جب میں بھی پروگرام ڈیبیٹ نائٹ کرتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ وی ڈونٹ ٹیل یو ٹو ووٹ فار. ہم اما چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو نہیں کہتے کہ لیبر کو ووٹ, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں ووٹ دیں, ووٹ ضرور دیں. پارٹی آپ کی مرضی, آپ پڑھیں دیکھیں ہر شخص. اور یہاں پہ تو انف ٹائم ہے, پاکستان میں تو بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, سیکیورٹی کا پرابلم ہوتا ہے. یہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ نے تھوڑی دیر جانا ہے. اور میں نے دیکھا ہے, میں تو خود ہر الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہوں. اگر آپ ووٹر ہیں کہ وہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں آپ کی ووٹ کے لیے کہ آپ ان کو ای میل کریں یا فیس بک پر میسج کریں یا ٹویٹر پہ آپ میسج کریں, ان سے کہیں کہ جناب آپ نے مجھے ووٹ, آپ نے میرا سوال کا جواب نہیں دیا, یا آپ نے میری ڈور نہیں کیا, یا مجھے لیفلٹ نہیں ملا. مجھے گارنٹی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ خود آپ کے ای میل کا جواب دے گا یا فیس بک میسج کا جواب دے گا, آپ کے گھر پہ آئے گا, پھر آپ ڈائریکٹلی اس سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کر جلسہ کر سکتا ہے, لیکن وہ ڈور ٹو ڈور ناکنگ کرنا, یہ برٹش وہ لوگ تو اپنی پھر حد تک سمجھتے ہیں. وہ تو اس میں برٹش ڈیموکریسی کی یہ خوبی ہے, خوبصورتی ہے کہ سب سے بڑا پرائم منسٹر کی سیٹ ہی ہو. آپ دیکھیں وہ پرائم منسٹر پہ ہم نے اس پر گفتگو اتنی نہیں کی, اس کی جو سیٹ ہے اوکسبرج, کل ہم اس پہ بڑی تفصیل سے بات علی میلانی اس کا نام ہے, لیبر پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے. وہ میجورٹی جو ہے کنزرویٹو میجورٹی صرف 5000, یعنی اس کو صرف 2500 ووٹ چاہیے تو پرائم منسٹر بھی پہلا پرائم منسٹر ہسٹری میں ہوگا جو اپنی سیٹ خود ہارے گا. سو یہ بھی چانس ہے. تو لوگوں کو نکلنا چاہیے, ووٹ نکلنا چاہیے, ہر لحاظ کے ساتھ نکلنا چاہیے. اپنا ووٹ جو ہے وہ آپ خود اس کو ملک کی بہتر کے لیے پیش کریں. And it's not much to ask, 5 minutes. میں جب بھی جاتا ہوں الحمدللہ, بچے جب سے چھوٹے تھے میں سب فیملی ساتھ لے کے جاتا ہوں. تو لوگ مجھے باقی فیملی کہتی یار پاگل آدمی ہے تو, ووٹ تو پا رہے تھے, وائف پا رہی ہے تو بچے کیوں لے کے جا رہے ہیں. میں کہوں کہ دماغ میں یہ پڑا کہ یہ سیوک ڈیوٹی ہے, ہمیں ووٹ ضرور کرنا چاہیے. اور پھر وہ بچے جاتے ہیں, پھر وہ ان کو پتہ لگا, ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ ظاہر ہم تو ایکسائٹیڈ, ہم پولیٹیکل جرنلسٹ ہیں, آپ بھی پولیٹیکل جرنلسٹ, آپ بھی ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں. بہت ایکسائٹیڈ, میں تو ہر الیکشن میں ووٹ ڈالتا ہوں. لیکن پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ اور بڑا ایزی پروسیس ہے, وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور بڑا آسانی سے وہ آپ کو ہو جاتا ہے. 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. محمد شفیق آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کل ہم انشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. شاید جب پاکستان کی الیکشن آئے تو پھر ہم اسی پہ ہی وہ تو ہمیشہ ہمارے کوئی نہ کوئی پروگرام آپ کویسچن کا جواب دیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں محمد شفیق سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور خاص طور پہ برٹش پارلیمنٹ کے حوالے سے اور یہاں کی پولیٹکس کے حوالے سے
आपको पता है कि थोड़ी सी कमज़ोरी है मुझ में, मैं अपनी इस कमज़ोरी का एतराफ़ करता हूँ, लेकिन मोहम्मद शफीक हमेशा और सबसे मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि मोहम्मद शफीक मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि ये हर बड़े चैनल पे जाके इंटरनेशनली हमें जाके वो हमारी नुमाइंदगी करते हैं और अच्छे तरीके से नुमाइंदगी करते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। जो आखिर में हमारा पैगाम है वो यही है जो मेरे प्यारे भाई मोहम्मद शफीक ने दिया कि हमें जाके वोट करना है। आप घरों में मत बैठें, 5 मिनट के लिए निकलें। जो लोग ये सोचते हैं कि इस वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस वोट से फर्क पड़ेगा। हर वोट मैटर करता है। अपने घरों से निकलना है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। और एक खूबसूरत एग्जाम्पल जो मोहम्मद शफीक ने भी दी कि आप अपने घरों में अपने बच्चों को बताएं कि हम वोट देने के लिए, ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्होंने बरतानिया की किस्मत का फैसला करना है। निकलिए ज़रूर और 12 तारीख को वोट दीजिए। अपने मेज़बान सैयद कामरान पीरज़ादा और मेरे साथी मेज़बान मोहम्मद शफीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah channel. At Goldman Knightley Solicitors, we offer a range of legal services built around what you need. Our aim is simple: to provide you with the best service in a legal capacity, whether it be on immigration, employment law, family law, personal injury, medical or clinical negligence. A national practice with traditional values, putting you first. Contact us now on 0333 577 1313 or visit goldmanknightley.co.uk today to see how we can help. How you feel about relaunch of Ummah channel? Happy, very happy about it. So I can watch it with maybe my friends as well. When they come, we can have a little religious time and watch it, and as well as my family. How you feel about relaunch of Ummah channel? I feel really excited and I can watch it with my family and to see new programs again. We used to watch it every day before when it was in Blackburn, but yeah, I'm really excited to see new programs, learn a lot about Islam again, and yeah, really nice. At Goldman Knightley Solicitors, we offer a range of legal services built around what you need. Our aim is simple: to provide you with the best service in a legal capacity, whether it be on immigration, employment law, family law, personal injury, medical or clinical negligence. A national practice with traditional values, putting you first. Contact us now on 0333 577 1313 or visit goldmanknightley.co.uk today to see how we can help. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੇ ਗੀਤ ਨਬੀ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ